الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے۔ طول غم حیات سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام نہیں جس کی نہ ہو سحر۔ حضرات، ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دینی، دنیاوی، سماجی، معاشی تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ مذہب زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانی معاشرے کی اصلاح اور بندے کو خدا تک پہنچانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسان کے دلوں سے ہوس کے گرد و غبار کو دور کرنا ہے۔ اسلام کا مقصد شراب نوشی جیسی قبیح حرکتوں سے نجات دلانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسان کو ایک اچھے معاشرے میں ڈھالنا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو مفید تعلیمات و ہدایات سے مزین کرنا ہے۔ اسلام کا مقصد ظلم و ستم کو دور کرنا ہے۔ الغرض اسلام نے اپنے ماننے والوں کو وہ نظام زندگی دیا ہے، وہ نظام حیات دیا ہے جو ایسی آفاقی نظام ہے، ایسی آفاقی قانون ہے جو روز محشر جو محض سے لے کر لحد تک، روز آفرینش سے صبح قیامت تک فرزندان اسلام کی رہنمائی اور رہبری کرتا نظر آ رہا ہے۔ اب میں یہاں سامعین کی سماعت کو سمیٹ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہی خوب کہا ہے، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تجھ میں روائے خون چار یار کا، تجھ میں روائے خون چار یار کا۔ حضرات، آج لوگ فرامین اسلام پر عمل کرنے کے بجائے انگریزی کلچر اور مغربی تہذیب کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ آج وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پروان نہ چڑھ رہی ہیں، وہ کون سی بدعمالیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود نہ ہو۔ حضرات، اور ہم لوگ یہود و نصارہ کی اتباع میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جوا بازی کی گرم بازاری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں ہے، شراب نوشی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں ہے، زناکاری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں ہے، بے وفائی اور عیاری مکاری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں ہے، عریانیت اور بے حیائی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں ہے، فحاشی اور بے پردگی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں ہے، کذبیانی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں ہے، جھوٹ بولنا دیکھو تو ہمارے معاشرے میں ہے، والدین کی نافرمانی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں ہے، شوہر کی نافرمانی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں ہے، ظلم و ستم دیکھو تو ہمارے معاشرے میں ہے، جہیز کی لعنت دیکھو تو ہمارے معاشرے میں ہے۔ گرچہ کی ساری برائیاں اور ساری بدعمالیاں ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ حضرات، کبھی آپ نے غور کیا کہ کذبیانی کتنا بڑا گناہ ہے، شراب نوشی کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، بے وفائی کتنا بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے، جہیز
दहेज लेना कितना बड़ा गुनाह है, शौहर की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है, ज़िनाकारी कितना बड़ा गुनाह है, शराब नोशी कितना बड़ा गुनाह है। इसीलिए तो सारे मशरिक डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो ज़माने मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर आज हम खार हुए हैं, तारिके कुरान होकर अन्य सब लोग तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हजरात, अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जिंदगी किसी दौर यानी नौजवानी में मुस्लिम नौजवानों ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। वो मुस्लिम नौजवान ही थे जिन्होंने आलाए कलिमतुल्लाह के लिए कैसर और किसरा जैसी जालिम और जाबिर हुकूमतों का तख्ता उलट दिया और मैदान कारजार में उनके बड़े बड़े मुतकब्बिर सुरमाओं को धूल चढ़ा दी। वो मुस्लिम नौजवान ही थे, वो अपने दीन और मजहब से मोहब्बत करने वाले वो मुस्लिम नौजवान ही थे जिन्होंने कुफ्र और शिर्क की वादियों में कलमे हक को बुलंद किया और जिहालत और गुमराही की तारीकियों में भटकने वाले इंसानों को इल्म यकीन का नूर और ईमान और इरफान की रोशनी अता की और दीन की तबलीग और इरशाद में हर तरह की रुकावटों का जो मर्दी से मुकाबला किया और अपने अज़्म और हौसले से वो काम अंजाम दिया जिसकी नज़ीर पेश करने से आज भी दुनिया कासिर है। और बाबे इल्म और दानिश जानते हैं कि जब मुजाहिदीन इस्लाम शहर मदीना दाखिल होना चाहा तो दरिया की तुग़यानी दरमियान में हायल थी और बाज़ारों से उबूर करना आसान न था। ऐसे वक्त में मुजाहिदीन इस्लाम ने नताइज से बेपरवाह होकर दरिया में अपने घोड़े डाल दिए और जब ईरानियों ने मुजाहिदीन इस्लाम की इस जुर्रत और हिम्मत को देखी तो उनके होश उड़ गए और वो शहर छोड़ कर भाग गए। इसीलिए तो सारे मशरिक डॉक्टर इकबाल कहते हैं दस्त दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने और सफेद हर से बातिल को मिटाया हमने, नौ ईसा को गुलामी से छुड़ाया हमने, नौ ईसा को गुलामी से छुड़ाया हमने। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सफेद हर से बातिल को मिटाया हमने, नौ ईसा को गुलामी से छुड़ाया हमने, दश्त दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरात, अब मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहता हूँ, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला बगुल से कलाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। वमा